الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال عز وجل قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية۔ قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں اللہ جل مجدہ نے قرآن میں حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے محبت کے جذبے کو بہت بیان فرمایا ہے اور اس کی بڑی بڑی فضیلتیں اور اس کو غلط استعمال کرنے کی مذمت بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، ایک بڑا عظیم جذبہ ہے، لیکن ہم اس کو سنتے رہتے ہیں، وہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، محبت ہے، عشق ہے، انس ہے، جنون ہے۔ اس کے 10 جو ہے درجے ہیں، یعنی 10 قسم کی یہ ہے، لیکن ساری زندگی بعض دفعہ زندگی پوری گزر جاتی ہے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کو وہ ہوئی کیسے ہے اور اگر حاصل کرنی ہے تو حاصل کیسے کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غیر اختیاری چیز ہے، بھائی یہ ویسے ہی ہو جاتی ہے، نام بڑھا لیتے ہیں عشق اور محبت کا، ہے جی ویسے ہو جاتی ہے۔ اگر ویسے ہو جاتی ہے تو پھر نبی علیہ السلام کیوں فرماتے کہ اپنے بچوں کو آپ میری اپنے رسول کی محبت سکھاؤ؟ پھر تو ہوتا بھائی یہ تو اب ہو جاتی، جس کو ہو جاتی ہے، جس سے اس میں بندہ کیا کر سکتا ہے۔ تو آپ کا یہ فرمانا کہ اپنی اولاد کو اللہ کے رسول کی، اہل بیت کی، مطلب اس طرح کی چیزیں آپ نے گنی، ان کی محبت سکھاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سکھائی جا سکتی ہے، یہ اختیاری چیز ہے، یہ کوئی غیر اختیاری چیز نہیں ہے ابتداً۔ بعد میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ غیر اختیاری، مثلا ایک بندے کو نشہ لگ گیا ہے، اب نشے پہ لگنا یا نہ لگنا یہ تو اس کے اختیار میں تھا، لیکن اب جو لگ گیا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھ سے چھوٹتا نہیں، تو اب ٹھیک ہے، اب وہ کیفیت ہو گئی، لیکن وہ خود اس میں کا ذمہ دار ہے وہاں آنے کا۔ اسی طرح یہ جو آیت کا حصہ میں نے پڑھا، لمبی آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب علیہ السلام ان سے فرما دیا اگر آپ کے آبا و اجداد آپ کو پیارے ہیں، زیادہ پیارے ہیں، آپ کے بچے جو ہیں، آپ کی اولاد، ان کے جو لوازمات، وہ آپ کے رشتہ دار، یہ گھر دنیا میں بڑے بڑے گھر، مال، تجارت، بزنس، کام، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کو پیارے و محبوب ہیں تو پھر تم جو ہے اس کا نتیجے کا انتظار کرو، اس کا نتیجہ آخر آئے گا، ہر چیز کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ نہ ہی اللہ پاک ان کی محبت کی نفی کر رہا ہے بھی ان کی ہونی نہیں چاہیے، بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ بھی اللہ پاک اور اس کے رسول علیہ السلام کی زیادہ ہونی چاہیے، یہ بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری پھر یہاں بات بڑی واضح ہے کہ اگر بندے کے اختیاری میں نہیں ہوتا تو پھر تو اللہ پاک فرماتا ہی نہ، غیر اختیاری چیز پر تو اللہ پاک پکڑتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ، ساری دنیا محبت، کوئی کسی سے کر رہا ہے، کوئی کسی سے، کوئی، لیکن اب یہ کوئی نہیں سمجھا ہوا کہ وہ کس طرح حاصل ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک سبق میں نے
کل پرسوں 2-3 دن سے دہرا رہا ہوں، کیونکہ یہ آج جو ہے اس سے اگلی بات کرنی ہے تھوڑی، کیونکہ وہ سبق پہلا یاد ہو تو پھر آگے اس پہ فائدہ ہے، نہ یاد ہو تو یہاں پھر یہ بھی یہاں کی نہیں، ہر جگہ کی بات یہ ہے۔ اللہ پاک اس لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ لوگ سنتے نہیں، انہوں نے سننا سیکھا نہیں۔ آپ پوچھ لیں کسی سے، بھئی آپ نے سننا سیکھا ہے؟ کیوں ماسٹر صاحب آپ نے سیکھا ہے سننا؟ تو بغیر سیکھے گاڑی چلا رہے ہیں، بغیر سیکھے جہاز چلا رہے ہیں، تو وہ پھر یہی کچھ ہونا ہے جو ہو رہا ہے۔ تو اس لیے وہ بندہ کوئی بات کرتا ہے، سننے والا کوئی بات سمجھتا ہے، آدھی بات سمجھ لی، بالکل الٹ سمجھ لیا، سننا نہیں سیکھا، سوچنا نہیں سیکھا، دیکھنا نہیں سیکھا، بس جو اپنی مرضی آئی وہ کرتے رہے، جدھر کا جس طرح ہوا آئی وہ کر لیا۔ نہ ہی محبت کرنا سیکھا۔ یہ ضرور کہا جاتا ہے محبت کرو، جس طرح ہمارا طریق ہے، یہ اس میں طریق کا معنی یہ ہے کہ ایک سلوک ہے، رستہ ہے بزرگوں کا، طریقہ محمدیہ نبی علیہ السلام کا، سیدنا علی کرم الوجہ الکریم، سیدنا امام حسین، ایک رستہ ہے۔ تو اس میں یہ بتایا جائے برائی نہیں کرنی، لیکن یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کیسے نہیں کرنی، یا بچنا کیسے ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے حاصل کرنا ہے، اس کا پورا ایک طریقہ ہے، یہ شرطیں ہیں، یہ شیٹیں ہیں، یہ تزکیہ ہے، پھر اس طرح بندہ اللہ پاک تک پہنچتا ہے۔ اب بندے بیچاروں کو یہ کہنا وہ اللہ کی رضا حاصل کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، ان کو یہ نہ بتانا کہ کیسے ملتا ہے، تو وہ کیسے حاصل کریں گے؟ اسی طرح ہمارے طریق میں یہ بھی، اس کا بھی سسٹم ہے، ایک طریقہ کہ محبت کو کہتے ہیں ابھی اللہ رسول سے محبت کرو، دین سے محبت کرو، ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، لیکن یہ تو لوگوں کو بتایا ہی نہیں۔ لوگوں سے مراد ہے بھئی کچھ لوگ، کئی لوگوں کو یہ تو لوگوں کو سکھایا ہی نہیں گیا کہ کرنی کیسے ہے اور کیوں ہوتی ہے۔ وہ بیچارے پھر جو ہے اپنا جو کچھ ان کی سمجھ بوجھ میں ہے، کسی نے نعرہ مار لیا، کوئی جان دے رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، کوئی کر، جتنی ان کو سمجھ ہے، عام بندہ تو پھر وہی کرے گا۔ لیکن یہ تو سکھانے والوں کا، علماء، صلحاء، اہل اللہ، صوفیاء کا کام تھا کہ ان کو صاف بتاتے کہ بھئی یہ حاصل کیسے ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی ایک پورا طریقہ ہے، اس کی بھی پوری مشقیں ہیں، اور اس کا بھی پورا ایک نظام ہے، اس سے پھر بندے کو محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ بتائی کہ یہ اختیاری چیز ہے، اگر غیر اختیاری ہوتی تو اللہ پاک یہ نہ فرمائے اس سے کرو، اس سے نہ کرو۔ ایک بندہ معذور ہے، اللہ پاک اس کو کہتا ہی نہیں، کہتا ہے معذور پر تو مطلب یعنی اس کی غیر اختیاری، مطلب سونے والا ہے، معذور ہے، بچہ ہے، ابھی سمجھ نہیں ہے، بھولنے والا ہے وہ۔ تو پہلی بات میں نے، پہلا سبق میں نے دیا تھا کہ پہلی چیز یہ، پھر دہراتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، پھر اگلی بات، آج اگلی بات آپ نے اس سے اگلی سننی ہے، یعنی سمجھنی ہے محبت کے بارے میں۔ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ محبت جو ہے، یہ لفظ جو ہے یہ لیا ہی حبہ سے گیا ہے۔ حبہ کا معنی، ایک معنی اس کا بیج ہوتا ہے، تو بیج لگایا جاتا ہے، یہ بندے کے اختیار میں ہے، اس کا وہ لگایا جانا، اس کو بڑھانا، اس کو پانی دینا، اس کا پھلنا پھولنا۔ یہ آپ دیکھیں اپنی اپنی زمین میں جو بیج آپ چاہیں لگائیں، آپ کے اختیار میں نا، یعنی ویسے ہی جو تو نہیں پھل بوٹے جو ہے، یعنی خاص طور پر جو اچھی چیزیں ہیں، مثلا پھل وغیرہ ہیں، وہ ویسے تو نہیں لگ جاتے، فصل جو ہے بغیر تو وہ، یہ اگر نہیں آپ نے لگائیں گے آپ، پھر جڑی بوٹیاں وہی اگیں گی، وہ تو مطلب اگتی ہیں۔ تو پہلے بتایا کہ کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس، کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے، لیکن بنا لیتے ہیں لوگ۔ آپ دیکھیں کتابیں لکھی ہیں اتنی اتنی موٹی، یہ نہیں بتایا ہوتی کیسے ہے اور کیسے وہ یہ بندہ سیکھ سکتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، آئے دن سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں جی نبی علیہ السلام کی محبت کیسے حاصل ہو، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو۔ آگے ان کو
وہ جواب نہیں ملتا تو وہ بیچارے پھر اپنے چپ کر رہتے، کسی کو کچھ کہا جاتا، کسی کو کچھ۔ بنیادی طور پر جو محبت ہے، یہ میں نے عرض کی تھی، یہ دو چیزوں کی وجہ سے، آج اور بھی بتاؤں گا آگے بھی، لیکن پہلے جو ہے وہ دو چیزیں ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے۔ جس چیز کو آپ آنکھ اور کان دے دیں اس سے آپ کو محبت ہوگی۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کو نے کوئی محنت نہیں کی ہوئی تھی ان کو، یا کیا کیا تھا انہوں نے کہ ان کو نبی علیہ السلام کی محبت ہوئی؟ وہ آنکھ انہوں نے استعمال کی۔ یا کئی جو وہاں مکہ شریف مدینہ شریف میں نہیں رہ رہے تھے، انہوں نے کان استعمال کیا، کسی سے سنا۔ حضرت ویس قرنی نے کان استعمال کیے، حضرت سلمان فارسی نے کان استعمال کیے۔ تو یہ لوگ تھے، کئیوں نے جو ہے وہ آنکھ استعمال کی۔ اب آنکھ اور کان یہ جس شے کو دے دیں گے اس سے آپ کو محبت ہو جائے گی، یعنی جس کو دیکھیں گے، جس کے جو ہے آپ جس کے بارے میں سنیں گے، توجہ کرو گے، اس سے آپ کو ہوگی۔ اب یہ چاہے جس طرح میں نے عرض کی، چاہے عورت کو دے لیں، چاہے دولت کو دے دیں، چاہے دنیا کو دے دیں۔ اگر کہا گیا ہے کہ دنیا کی محبت نہ، دنیا سے محبت نہ رکھو، تو اب اگر بندہ کہ یا اللہ یہ تو، جیسے بندے سمجھتے ہیں یہ تو غیر اختیاری چیز ہے، کہ بھئی ہے ہی ہے، جو فرمایا گیا ہے نہ کرو، اس کا مطلب ہے کچھ اختیار میں ہے بندے میں۔ تو یہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں سبق اس کا کہ آنکھ اور کان جس کو دینے ہیں آپ نے، یعنی جس کی طرف آنکھ نے توجہ کرنی ہے، جس کی طرف کان نے توجہ کرنی ہے، وہ آپ کو ہوگی۔ آپ سنتے رہیں دنیا کے بارے میں، جس کے بارے میں بھی سنیں گے اس سے آپ کو ہو جائے گی۔ جس کو دیکھتے رہیں گے اس سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا ایک بنیادی چیز ہے، جو بندہ پہلا سبق کہہ لیں، پہلا طریقہ کہہ لیں، جو بندہ کسی چیز سے بھی محبت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ آنکھ اور کان، جس سے نہیں کرنا چاہتا اس سے بچائے، جس سے نہیں کرنا چاہتا اس سے بچائے، جس سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کو دے۔ اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ آنکھ اور کان جو چیز غلط ہے، دنیا، دولت، شہرت، چیزیں، رات دن ٹی وی، فیس بک چیزیں، کان سن رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، وہ ان کو دیے ہوئے ہیں۔ اور مسجد میں آ کہتے ہیں امام صاحب سے، اے جی اللہ سو کی محبت پیدا نہیں ہو رہی۔ بھئی آپ جو بوٹیاں، جو بیج لگا رہے ہیں رات دن آنکھوں اور کان کے ذریعے سے، وہی اگنے ہیں۔ ایک بندہ یہ فہیم اور چرس کے بوٹے جو ہے رات دن وہ لگاتا ہے، اور آ کے کہتا ہے، ہمیں آ کے کہتا ہے اے جی وہ کوئی آم وغیرہ نہیں لگ رہی، کوئی گندم نہیں لگ رہی، گنا نہیں لگ رہا، وہ بتائیں۔ اور کیا لگا وہ کیا رہا ہے؟ وہ فہیم اور چرس اور جڑی جو خطرناک بوٹی ہے زہریلی، وہ لگا رہا ہے۔ تو وہ پھر جو بیج بوئے گا وہی اگے گا۔ بیج کیسے اگتا ہے؟ آنکھ اور کان کے ذریعے بیج چلا جاتا ہے، چاہے وہ جس کی بھی محبت کا ہو، دنیا کی کا ہو، شیطان کا ہو، نفس کا ہو، یا اللہ پاک اور اس کے نبی علیہ السلام، آخرت کا ہو، کسی چیز کا بھی ہو، عورت کا ہو، دولت کا ہو۔ وہ بیج ٹرانسفر کرنے کی، بیج لانے کی دو مین سمجھ لے چینل ہیں، آنکھ اور کان۔ اس لیے اللہ پاک نے جہاں ذکر کیا انسان کی تخلیق کا، وہاں پہلے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کہ میں نے بنائے تمہارے لیے سننا، اور یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں جہاں بھی تو اس سے جو ہے وہ محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز کا ذکر کیا، آج اس کا بھی سنیں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ افئدہ باطنی چیز کو کہہ لیں، دماغ، دل، جو میں نہیں اس میں پڑھتا، آپ یعنی سوچ،
کیونکہ یہ جو آنکھ ہے، یہ جو کان ہے، یہ کہاں فیڈ کرتے انفارمیشن؟ یہ اپنے پاس تو نہیں رکھتے۔ اب خود سوچیں کیوں شفیق، آنکھ اور کان اپنے پاس معلومات رکھتے ہیں، آگے دے دیتے ہیں؟ کس کو دیتے ہیں؟ آپ بتائیں کس کو دیتے ہیں؟ دل اور دماغ کو۔ ہاں، یعنی آنکھ سے جو بندہ دیکھتا ہے، کان سے جو سنتا ہے، وہ کہاں جاتی ہے انفارمیشن؟ دماغ کہہ لیں، عقل کہہ لیں، دل کہہ لیں، کھوپڑی کہہ لیں، جو بھی کہیں امیجنی سے غرض جو آپ مرضی کریں، لیکن وہ جاتی آخر وہاں۔ تو تیسری چیز جس سے جو ہے محبت کرنے، جس سے آپ کو ہونی ہے کہ جس کی طرف اپنی سوچ لگائے رکھیں گے، جس سے اپنی سوچ آپ کے، جس کے بارے میں سوچیں گے، جس کے بارے میں تھوڑا تفکر کریں گے، جس کے بارے میں یعنی آپ سوچ لائیں گے، تصور لائیں گے، اور کیونکہ وہ عموماً وہ آنکھ اور کان کے ذریعے آتی ہے چیزیں، انفارمیشن ساری۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بہت کم ہے جو قدر کر رہے ہیں ان چیزوں کی، کہ یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں، ان سے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتنے کتنے بڑی چیزیں کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ قدر نہیں، یہ بے قدری کر رہے ہیں، انہوں نے سب وہ یعنی دوسری چیزوں کو دیے، تو دوسری چیزوں کی محبت بیٹھ رہی ہے جو وہ کہتا ہے وہ۔ تو اب ایک تو یہ چیز مل گئی آپ کو، یعنی تین بھائی، جس کی طرف دو چیزیں عام لوگوں کو تو یہی سمجھانے کے لیے کافی ہے، بھائی آنکھ دیں گے جس کو کان دیں گے، تیسری چیز جو ہے جس کو سوچ میں جو لائیں گے، سوچیں گے جس کے بارے میں، آپ کو ان سے محبت ہو جائے گی۔ اب یہ آپ اللہ جل مجدہ، نبی علیہ السلام اور جو ہے کسی چیز کو بھی، کس کی سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کسی کو کسی عورت سے محبت ہے، کیوں ہوئی ہے، اس سے پوچھیں، اے جی میں نے دیکھا تھا، یا وہ کہے گا میں نے سنا تھا۔ اب دیکھا تھا، سنا تھا، پھر وہ تصور کیا، سوچا، تو اب اس کو ہو گئی۔ اب وہ ایک درجہ آئے گا جہاں اس کا اختیار ہی نہیں رہے گا، وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی، لیکن اس کو گناہ ہوگا۔ اس لیے کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جو جنون جو ہے، یہ محبت کا ایک یعنی درجہ ہوتا ہے 8واں 9واں، یہ جیسے محبت ہے، انس ہے، محبت ہے، اسی طرح عشق ہے، اس طرح سے میں نے کیا کہ 10 یا اس سے کم و بیش درجے ہیں۔ ایک درجہ اس کا محبت کے درجے کا کیا نام ہے؟ ہمارے لوگ اتنے ناواقف ہے، اے جی عشق کا کہاں ہے؟ بھئی آپ ابھی اس کو رو رہے ہیں، یہ تو 10 اور درجے ہیں محبت کے، اس کے علاوہ بھی جو عشق سے آگے پیچھے چلتے ہیں، اس میں سے ایک جنون ہے۔ تو ایک بڑے بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ مجنون نے جو لیلا سے محبت کی، تو وہ تو اب مجنون ہو گیا ہے، مجنون یعنی پاگل ہو گیا اس کی محبت۔ یہ ایک درجہ ہوتا ہے جہاں جنون ہو جاتا ہے بندے، وہ اللہ رسول کا ہو جائے تو بس وہ بندہ اس کا ان کا ہو جاتا ہے، ان کے لیے پھر وہ سب مطلب یعنی کٹتا مرتا جو بھی ہے، کسی اور کو دے گا تو اس کے لیے ہو جائے گا۔ تو اس نے ایک عورت کو دے دیا، تو انہوں نے، وہ جو پوچھنے والا ہے وہ اس نے پوچھا، یعنی مسئلہ پوچھا تصوف تزکیہ کا، کہ اب تو اس کے اختیار میں نہیں رہا، وہ تو گویا پاگل ہو گیا ہے اس کی محبت، اب تو اس کے اختیار میں نہیں رہا لیلا سے محبت کرنا، وہ تو لیلا سے محبت ہو گئی اس کو بہت زیادہ، کیونکہ اس کے باپ نے اس کو کعبہ شریف میں لے کے گیا، مجنوں کا جو باپ ہے۔ ہمارے لوگ ان کی کہانیاں کس سے بیان کرتے ہیں؟ بھئی اس سے عبرت حاصل کرو، بھئی کیا انہوں نے کیا، کتنا غلط کام ہوا اور کیا اس کی زندگی ضائع ہو گئی، یہ یاد کر کے ہمیں بھی کوئی لیلا ملے، فلاں نے چرس کھائی پی اور وہ مر گیا تو آپ بھی چرس ڈھونڈنا شروع کر دیں، فلاں کو زہر پیا اس نے، وہ جو زہر کھایا، فلاں کو یہ بیماری لگی کینسر ہو گیا، آپ بھی پھر کینسر لگا لیا اپنے اوپر، فلاں کو کرونا ہوا آپ بھی کرونا لیا، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ مطلب یہ تو ایک قصہ ہے جس سے مطلب ہے عبرت لینی چاہیے کہ بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کا باپ بیچارہ، اس نے کہا یہ اب کیا کریں، وہ اس کو وہ کہتے ہیں
زیادہ زیادہ پھر ہماری جو وہ پہنچ ہوتی ہے وہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوتی ہے. جو مکہ وہ اس کو کسی طرح بھی کہہ کھو کے مکہ شریف لے گیا. مکہ شریف کعبہ شریف کا غلاف اس کو پکڑایا اور اس کو کہا کہ ہر گناہ سے توبہ کرو. یہ جو تم غلط عورتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو, ہمارے ہاں اس کی تعریف کر رہے ہیں, اس کا باپ اس کی اصلاح کر رہا ہے, کر کے کوشش کر رہا ہے, یہ ٹھیک نہیں کر رہا, اس کی توبہ کرو. تو اس نے کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کے اس نے کہا کہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں سوائے لیلا کی محبت کے. واپس آ گیا, پھر جیسے بھی اس کا ہوا مر گیا جو بھی ہے. لیکن آج کے جو ہیں ناداں ایسے ہیں کہ وہ تو مجنون میں پہنچا ہوا بھی اس کو پتہ ہے گناہ یہ جو میں کر رہا ہوں. آج والوں کو یہ بھی احساس نہیں, یہ مجنون کے پیچھے چلے ہوئے کہ ہم بھی مجنون بنیں گے. اس کو مطلب یہ وہ کہہ رہا ہے میں ہر گناہ سے سوائے, مطلب اس کو بھی اس کا احساس ہے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں جو میں کر رہا ہوں. میں نامحرم ہے, میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں. جو اللہ پاک کو ایک چیز دینی تھی میں دوسرے کو دے رہا ہوں, جو اللہ کا حق ہے دوسرے کو دے رہا ہوں, کتنا بڑا جرم ہے. تو بہرحال وہ بزرگوں سے یہ مسئلہ پوچھا گیا بھی اس کے تو اختیار میں نہیں, وہ تو پاگل سا ہو گیا. تو پاگل بندہ, مجنون جو بندہ, اس کے تو اختیار میں چیز ہی نہیں رہتی. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں بات آپ کی صحیح ہے, لیکن یہ شیخ ہوتا ہے, مرشد ہوتا ہے, یہ انہی کا کام یعنی ہوتا ہے کہ بھئی بندے کو رہنمائی کرنا. تو انہوں نے دیکھ کیسے رہنمائی, انہوں نے فرمایا کہ جب اس نے شروع میں آنکھ اور کان اس کو دیے وہ اس کے اختیار میں تھا, اس کا وہ گناہگار ہوگا. اب جب کہ اس کا دماغ پھر گیا ہے, وہ مجنون بن گیا ہے, غیر اختیاری ہو گیا, اس کا گناہ کوئی نہیں شاید اس کو ہوگا اگلے کا. لیکن کیونکہ اس نے شروع میں جو دیا ہوا ہے, شروع میں جو کیا ہے وہ اس کا ہوگا. تو اب اس کے ہو سکتا ہے ابھی پاگل ہو گیا بندہ تو اب جو ہے اس پر وہ پکڑ نہیں, لیکن جو جہاں تک اختیار جب تک رہا یا جب تک ہے یہ سمجھ ہے تو وہ اپنا غلطی ہوگی. تو یہ بہت بڑا عظیم ایک پاک جذبہ ہے. جیسے دل اللہ پاک نے پاک کیا, ہم اس میں دوسری چیزوں کو بسا دیں, ہماری غلطی ہے. کعبہ شریف میں لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے پہلے مشرک, تو ان کی تو یہ پاک جذبہ تھا اللہ پاک. تو یہ میں نے عرض کی کہ دل کو, جس کو زبان, یہ جو آنکھ دے دیں, جس کو کان دے دیں, اور تیسرا کیا, جس کے بارے میں سوچیں گے. ابھی کئی ہے اے حضرت صاحب فلاں عورت سے محبت ہو گئی ہے, دل سے نہیں نکل رہی. آپ نے سوچنا بند کر دیا ہے, ٹیلی فون کرنا بند کر دیا ہے, میسج کرنا نہیں وہ تو نہیں کیا, تو کیسے نکلے گی. آپ خود ڈال رہے ہیں. جب وہ رابطہ بندے کا کٹے کا, سوچ کا بھی, اور مطلب یعنی چیز, یہ تو بندے کے اختیار میں کوئی چیزیں, چلو وہ جذبہ اب ہو گیا اتنا وجربہ. تو ابتدائی طور پر یہ بندے کی اختیار میں ہوتا ہے. بعد میں پھر ایک آتا ہے کہ وہ بندہ پھر جو ہے وہ اب ایک چیز ہو گئی, نشہ لگ گیا, اب لگ گیا, لیکن وہ ہٹایا جا سکتا ہے اس سے کہ جب وہ زبان یعنی آنکھ کان سوچ بند کر دے, اس چینل سے اس کا آنا بند ہو جائے, تو آہستہ آہستہ وہ مدھم ہو جاتا ہے. جس کی طرف لگا لیں گے اس سے ہونا شروع ہو جائے گی. اس لیے دیکھیں طریقہ محمدیہ میں بڑا زور دیا جاتا ہے 7 اعضاء میں, نبی علیہ السلام نے دیا کہ زبان, کان, آنکھ, ہاتھ, پاؤں, بھائی ان کو غلط چیزوں سے ہٹاؤ اور جو ہے اس صحیح چیزوں سے لگاؤ, تو ان کو آٹومیٹکلی اس کو محبت ہو جانی ہے. تو اب یہ آپ نے سن لیا, ایک تو یہ ہو گیا. اب اس سے اگلی بات آج سنیں, اور کس طرح محبت ہوتی ہے. یہ تو ہو گئی نا انسان کے متعلق جو اندر چیزیں ہیں, کون سی ہے جس سے ہوتی ہے, کیوں جی, کیسے جی, ہاں جی, آنکھ کان جس کو دیں گے, جس کی طرف دیکھیں گے. تو اب بندہ ایک سمپل سی بات ہے, اگر وہ نبی علیہ السلام کو چاہتا ہے محبت بڑھے, وہ اپنے کان ان کی طرف لگائے, ان کی سیرت سنے, ان کا شمائل سنے, ان کی نعت سنے, ان کا تذکرہ سنے,
ان کی باتیں سنیں، ان کی جو ہے احوال سنیں، تو وہ اور آنکھوں سے ان کے جو عاشق ہیں، ان کے جو محبوب ہیں، ان پر جو طریقے پہ چلتے ہیں، ان مطلب علماء ہیں، صلحاء ہیں، ان کو دیکھے، ان کے آپ علیہ السلام کے آثار کو دیکھے، مدینہ شریف کو دیکھے، آپ کے تبرکات کو دیکھے، روضہ شریف کو دیکھے، آپ کی چیزیں جو نسبت رکھتی ہیں جن کو دیکھ سکتا ہے اب وہ دیکھے۔ صلحاء جو صحیح ولی اگر زندگی میں کوئی مل جائے بندے کو تو وہ بھی نبی علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا ایک کرن ہوتی ہے، عکس ہوتا ہے، تو اس کو اس لیے ان کو زیارت کو، ولیوں کی زیارت کو کبھی یہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ وہ اصل ولی تو وہی ہوتا ہے جو آپ علیہ السلام کا فیض و پیروکار، یعنی دیکھے اس کو اور یاد اس کا نبی آئے، امتی کو دیکھے اور نبی آئے، تو اب وہ احوال اختیار کرے گا تو اس کو پھر ہوئے گا نا چیزیں۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ کسی کو جو نہیں آئی تو بتا دے، کیونکہ اس سے اگلی پھر ہونے والی ہے۔ ایوب آپ کو کیا سمجھ آئی؟ سمجھ آئیے کہ آنکھیں اور کان اور دماغ یہ جن کے بارے میں سوچے گا اور دیکھے گا اور سنے گا تو اس سے پھر محبت ہوگی۔ ہاں، تو جو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علمو کہ اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ، تو اس کا پھر کیا مطلب کہ بھئی ان کے کان، آنکھ، سوچ میں بھئی میرا تذکرہ کرو، مجھے میری نسبتیں دکھاؤ، میری سوچیں جو ہے تو ان کو جو ہے وہ ہو جائے گی، دوسری چیزوں کو کریں گے تو اس کا ہو جائے گی۔ اب اگلی بات سن لیں، اور کس سے؟ یہ تو ہو گیا انسان کے جو اندر چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، وہی ان میں ان چیزوں کو جس سے محبت چاہتا ہے ہو جائے، ان چیزوں کو۔ اب ہے جو باہر کی چیزیں، وہ کون سے؟ وہ بھی تین ہیں، وہ تین بھی جدھر لگائے گا ادھر جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ایک ہے مال جو ہے، ایک ہے وقت، اور ایک ہے اپنے جو یعنی اللہ پاک نے جو جان دی ہوئی، جان کہہ لیں یا یعنی طاقتیں کہہ لیں جو ویسے انسان کو اللہ پاک نے دی ہوئی، یعنی جان، مال، وقت، یہ تین چیزیں جس پہ بندہ لگائے گا اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ پہلے تو ہے وہ سوچ کا بتا دیا جو دماغ کے متعلقہ ہے، جو چیز آنکھ ہو گئی، کان ہو گیا اور سوچ ہو گئی دماغ کے۔ اب دوسری چیزوں کا پیٹ کا کس سے تعلق ہے؟ یہ مال سے تعلق ہے، سمجھ آ رہی؟ وقت جو ہے وہ اللہ پاک نے پیدا کیا ہوا ہے، تو وہ اس کا بھی بندے کو شعور ہے، سارے کا جسم استعمال کرنا۔ تو جان جس پہ بندہ ٹائم دے گا، جس چیز پر وقت لگائے گا، جس چیز پر مال لگائے گا اور جس چیز پہ جان لگائے گا، یعنی محنت کرے گا، محنت جان کا کیا مطلب؟ یعنی محنت کرے گا، باہر محنت کرنی ہے۔ یہ اب جن چیزوں میں اس کے بھی اس کو محبت میں اضافہ ہوگا اس کی میں۔ اب دیکھیں ایک بندے نے محنت کی، اتنی محنت کی، 5 سال جان مال وقت لگایا، گاڑی لے لی، موٹر سائیکل لے لیا، اس پہ اس کا خون پسینہ لگا ہوا ہے وہ لوہا، لیکن اس کا اپنا بچہ بھی کوئی چیز لے کے، کوئی لوہا لے کے اس کے اوپر کوئی اس کو ڈیمیج کر دے یا اس کے اوپر کوئی لکیر کھینچ دے تو بندے کو وہ بندہ بچے کو بھی منع کرے گا، اس کو مارے گا، کیونکہ اس کے ایسے ہوگا کہ جیسے یہ اس کے دل میں لکیر لگی ہے۔ لڑ پڑتے ہیں روز، آپ نے میری چیز خراب کر دی، یہ تو میں نے اتنی محنت سے حاصل کی تھی میری چیز۔ اور اسی طرح جو ہے مثال کے طور پر کوئی بھی چیز بندے کے لیے جو قیمتی، جس پر جان مال وقت لگایا ہوا اس نے، اس کو جب کوئی تکلیف ہوگی یا اس پہ حرج ہوگا تو اس سے، کیونکہ اس کو محبت، چاہے وہ زمین ہی کیوں نہ ہو، مٹی پہ محنت کی ہے، فصل اگ گئی ہے، ایک بندہ اس میں خراب کر رہا ہے تو اس کو اس سے کیونکہ محبت ہے ہوگی، اب اس نے جان مال وقت لگایا، وہ اس سے لڑے گا، اسے کہے گا نہیں جو ہے یہ ایسے مت کرو، ایسے مت۔ تو اس لیے قرآن مجید میں تو یہ بھی آ گیا بھئی آنکھیں، فؤاد، یہ چیزیں استعمال کرو، اور دوسرا فرمایا گیا کہ جان مال وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وہ کیوں کہا گیا؟ اسی لیے تاکہ محبت ہو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ۔
تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں بھائی ایسی تجارت کا تمہیں بتائیں کہ ایک تو اللہ و رسول پر ایمان لاؤ، دوسرا جو ہے ان کی راہ میں جو ہے کوشش کرو، اپنے جانوں سے بھی، اپنے وقت سے بھی، مال سے بھی جو ہے، تو تمہیں جو ہے بڑی کامیابی ملے گی، اللہ پاک کی محبت یعنی ملے گی، نبی علیہ السلام کی محبت ملے گی۔ اب دوسری چیز آپ نے پھر یہ دیکھنا ہے، اب یہ دوسری تین چیزیں ہو گئیں کہ جس پہ آپ نے یہ لگانا ہے۔ اب صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ وہ سوچتے تھے کہ ان کا جان لگی ہوئی تھی دین پر، ان کا مال لگا ہوا تھا دین پہ، ان کا وقت لگا ہوا تھا دین پہ، ایسے ہی اولیاء اللہ۔ اب وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے ہوتے ہوئے دین میں کوئی نقص آ جائے، دین تو کامل ہے، یعنی لوگ جو ہے وہ کمی کوتاہی کر دے، جیسے کسی نے کہا کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، ویسے ایمان لے آئیں گے، نہ امام مسلمان ہے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے حضرت ابوبکر سے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیونکہ آپ کا جان مال وقت ہر چیز لگی ہوئی تھی، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا چاہے میں مروں یا جیوں۔ اس کے بعد جو ہے اسی طرح یہ دیکھیں وہ کھڑے جی، کوئی کسی کو بلا رہے ہیں آپ؟ اسی طرح جو ہے جب اس وقت لوگوں نے کہا، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسیلمہ کذاب۔ اب مسیلمہ کذاب جب کھڑا ہوا تو اب بھی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ دوسروں نے کہا کہ اب یہ چھوڑیں اس کو، ابھی نئے نئے جو ہے یعنی معاملات ہیں، حضور علیہ السلام پردہ فرما گئے، تو انہوں نے فرمایا نہیں، اب میں زندہ ہوں اور کوئی اس نبی علیہ السلام کی اس جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش کرے تو میں نہیں برداشت کرتا، چاہے مدینہ کی عورتوں کو کتے بھی آ کے جو ہے وہ چیر پھاڑیں۔ اب یہ چیزیں کہاں سے نکل رہی تھی، کیا کہ انہوں نے کہا جان مال وقت لگا ہوا تھا، تو جس پہ یہ جان مال وقت لگ جائے اس سے بھی بندے کو محبت ہو جاتی ہے، چاہے وہ تو دنیا پہ لگا، اب جس بندے نے سیاست پہ، وہ سیاست میں ہی جان دے دے گا، دیکھ لیں وہ دے دے گا، کیونکہ انہوں نے رات دن وہ سیاست میں لگا۔ جس نے عورت کے لیے لگایا ہوا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، وقت خرچ کرتا ہے، ملتا ہے، جان لگاتا ہے، ساری چیزیں، تو وہ اس کے لیے بہت بڑی قربانی دیں گے۔ اب قربانی کا جذبہ تو انسان میں ہے، جو سیاست کے لیے بھی قربانی دے رہا ہے، جذبہ تو ہے وہی، وہ جو صحابہ کرام تابعین تبع تابعین میں جذبہ تو وہی آ رہا ہے۔ اب وقت فرق یہ ہے کہ انہوں نے وہ دوسروں کو دے دیا، اللہ نے تو پیدا کیا ہوا ہے نا وہ جذبہ، تو جان مال وقت، اب جس کو زیادہ دیں گے اس سے زیادہ۔ اب اس کا اگر تھوڑا سا عکس دیکھنا ہے، نقشہ دیکھنا ہے، تو وہ اگر اندازہ لگانا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں کہ انہوں نے سارا مال، یہی دلیل ہے کہ محبت بھی آپ کو سب سے زیادہ تھی۔ حضرت عمر نے آدھا مال دیا، آپ کا دیکھ درجہ دوسرے نمبر پہ ہے نبی حضرت ابوبکر صدیق کے بعد، مطلب اس طرح جو ہے، ویسے تو وہ سب ہی بلند درجے کے ہیں، ہم تو یعنی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جتنا جتنا کسی نے قربانی دی اور اس طرح کا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ملا۔ تو اب یہ دوسری تین چیزیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ بھینس پہ لگا لیں، بھینس کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، کبوتروں کے لیے لڑ رہے ہیں، کبوتر والا وہ کبوتروں کے لیے لڑ رہے ہیں، کتے والے کتوں کے لیے، کتے کم لڑ رہے ہیں، بندے ان کو لڑانے والے زیادہ لڑ رہے ہیں۔ یہ ویسے ہونا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے کہ اللہ پر فرمایا جو میری مخلوق کے ساتھ کرو گے وہ میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ آپ کتوں کو لڑاؤ، اللہ تمہیں لڑائے گا عذاب کے طور پر، آپ مرغوں کو لڑاؤ، اللہ پاک تمہیں لڑائے گا، تم بھی مرغوں کی طرح لڑو گے۔ یہ تو 2 × 2 = 4 کی طرح بات ہے، صرف جو ہے وہ ٹائم اللہ پاک نے مقرر کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک رحیم ہے، کریم ہے، اللہ پاک کی ایسی صفات ہیں، وہ حلیم ہے کہ وہ وقت دیتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں نا یہ فلاں غلط کام کر رہا ہے تو اس کو تو پکڑ، وہ اس لیے کہ اللہ پاک کی صفت ہے کہ اللہ فوراً پکڑتا نہیں۔
اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ انسانوں میں بھی وہ فوراً نہیں پکڑتے بندے کو، وہ دیتے ہیں موقع دیتے ہیں بھئی یہ اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ پاک تو پھر حلیم اور کریم ہستی ہے، وہ تو 60 70 سال 50 سال کئی دفعہ دیتا ہے بھئی بندہ جو ہے وہ سمجھ جائے۔ تو اب کبوتروں والوں نے کبوتر کو مال جان وقت لگایا، وہ سارے دن، کیونکہ وہ ٹائم اس کو دیتا ہے، اب اس کی محبت ہوگی، وہ سوئے گا تو اس کو کبوتر، اٹھے گا تو کبوتر، کتوں والے کتوں والے کر رہے ہیں، بھینسوں والے بھینسوں کی چیز کر رہے ہیں، سارا کچھ چیزیں۔ تو یہ اللہ پاک نے اختیار میں انسان کے دی ہیں۔ تو اب کتنی چیزیں ہوگی؟ یہ 6 ہوگی نا، 3 پہلے بھئی جس کو کان دیں، جس کو آنکھیں دیں، جس کو سوچ دیں، یعنی سوچیں جس کے بارے میں، وہ باہر کی جو ہے، یا ویسے اگلی تیر جان جس پر لگائیں گے، محنت شروع کر دیں، ٹائم لگانے آپ کو جو ہے، تو یہ اللہ پاک نے آپ کے اختیار میں دے دیا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ کہف میں، نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کیا محبوب علیہ السلام آپ ان کے ساتھ ان کی طرف توجہ فرمائیں اور بیٹھا کریں کہ جو صبح شام آپ کے رب کو یاد کر دیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا کہ پھر دوسری آیت میں ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہاں حکم کیا گیا، اصل میں ہمارے لیے ہے، حضور علیہ السلام تو غنی بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں، کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو میں نے دنیاوی طور پر یہ دی ہوئی ہے لوگوں کو پرکش، ان کی طرف آپ نگاہیں نہ کریں۔ یعنی ہمارے لیے میسیج ہے کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں اللہ پاک میسیج دے رہا ہے کہ بھئی دنیاوی متاع اور زینت جو دی ہے اس کی طرف دیکھیں، یعنی آنکھ نہ استعمال کریں، ان کی طرف آنکھ لگائے رکھیں، اپنی نظر کرم ان پہ رکھیں۔ کن پہ؟ کہ جو میری یاد میں رہنے والے لوگ ہیں، حالانکہ وہ آپ کے غلام ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بڑا سبق ہے کہ اگر اللہ پاک نبی علیہ السلام کو فرما رہا ہے بھئی وہ تو دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں، وہ تو معصوم ہے، تو ان کو فرما رہا ہے کہ میرے جو بندے ہیں صحابہ، ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان پر نظر کرم فرمائیں، اپنی نگاہیں توجہ ان کی طرف کریں۔ یعنی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ، آپ ان نگاہیں ان سے نہ پھیریں، ان کی طرف۔ تو حضور علیہ السلام اپنے حجرہ شریف سے نکل کر مسجد نبوی میں آ گئی تو دیکھا وہی تو ادھر آئی، آپ علیہ السلام اندر تھے حجرے، جب پھر آپ وہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حلقے میں، اس لیے آپ کو بھی کہتے ہیں بھی حلقے میں بیٹھا کرو، بھئی یہ صحابہ کی سنت ہے، بے ترتیبی سے بیٹھنا یہ نیک لوگوں کا طریقہ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام آ کے ان کے پاس بیٹھ گئے، اندازہ لگائیں، امام الانبیاء محبوب رب العالمین کو اللہ پاک گھر سے فرما رہا ہے کہ جائیں ان کے پاس جا کے بیٹھے۔ دیکھا تو کون ہے مسجد میں؟ دیکھا آپ کے کچھ غلام ہیں، وہ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، کوئی مراقبہ کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی اپنا یعنی اللہ پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہی اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی محبت کا تذکرہ۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہیں اور مجھے ان پر فخر ہے، ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ نے مجھے فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھے ہونے کی توجہ۔ یعنی ظاہر ہے آپ کا بیٹھنا تو فیض دینے کے لیے تھا، ہم تو بیٹھتے، تو ہمارے لیے یہ دیکھیں کہ اب نہیں بنتا پھر کہ ہم یہ دنیاوی زیب و زینت کی طرف آنکھیں کان سوچیں، محنت نہ لگائیں، بلکہ نیک لوگوں کے جو اللہ کی صحیح یاد کرتے ہیں، جو یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، ان کی صحبت میں بیٹھا کریں، فارغ وقت ہو، مطلب جو ضروری محنت کر لی وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت ہے۔ وہ تو حضور علیہ السلام فیض دینے کے لیے۔ اس کا مطلب کیا کہ جو بندہ اللہ پاک کا اطاعت گزار اور اللہ پاک کی یاد کرنے والا ہے، نبی علیہ السلام اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں اب بھی۔ یہ اس وقت کی بات نہیں صرف جو ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام تو آپ ہی کی نبوت، آپ ہی کی رسالت جاری، مطلب یعنی اب قیامت تک کے لیے وہی رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، وہی نبی ہیں، یعنی ابھی ہم انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔
تو اس کا مطلب ہے آج بھی واقعی روحانی فیض ملتا ہے. پوچھ لیں وہ ان لوگوں سے جو صحیح طرح وقت لگاتے ہیں اور صحیح طریقے سے نبی علیہ السلام کا اب بھی ان کے طرف متوجہ ہیں. ہمارے ہاں مجھے زیارت کب ہوگی؟ آپ سارا دن عورتوں کی زیارتیں کرتے ہیں، آپ کو زیارت پھر انہی کی ہوگی. آپ سارا دن جو ہے دنیا کی زیارت کرتے ہیں. تو وہ سوال جو ہے مطلب ہے کہ یعنی ایسے مجھے زیارت آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ مزدوری رکھنے والے لوگ نہیں ہیں انبیاء اور اولیاء، وہ تو دوسروں کو یہ تعلیم دے گے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیں. تو جو بندہ کرے ہوں گے تو وہ کیوں رکھیں گے؟ وہ تو نہیں، وہ تو بڑے نوازنے والے کریم ہستیاں ہیں وہ چیزیں. تو یہ آج سبق، اس سے اب اگلا ایک سبق ہے. 3 چیزیں اور ہیں جس کی طرف توجہ. تو پھر یہ محبت، پھر اس کا طریقہ ہے آگے کیسے تھوڑا سا مطلب ہے کہ یعنی تو یہ ایسی مطلب ہے کہ یعنی رینڈم بات نہیں ہے محبت کرو محبت کرو. یہ سیکھا ہی نہ ساری زندگی کرنی کیسے ہے، ہوتی کیسے ہے، تو سمجھا کہ بھئی ایسے ہی ہو جائے گی، ایسے ہی ہے، اسے کرنا نہیں. نبی علیہ السلام نے اس کو اختیاری جو ہے فرمایا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اے عمر، اس وقت تک کوئی بندے کا ایمان والا نہیں ہے، یعنی کامال، جب تک کہ میں اس کی اولاد، اس کی ہر چیز، اس کے ماں باپ، اس کی جان سے بھی زیادہ اس سے یعنی وہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی ایمان کمال کو نہیں پہنچے گا. تو حضرت عمر نے فرمایا وہ سچے لوگ تھے ہماری طرح یعنی دعوے کرنے والے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم گردن کٹائیں گے. نماز کے لیے گردن سرانے سے اٹھتی نہیں اور نامحرم سے گردن جھکتی نہیں. تو یہ گردن کٹائیں گے، وہ کٹائیں گے بھی تو وہ پتہ نہیں کس نیت سے پھر کٹائیں گے. تو وہ سچے لوگ تھے. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں واقعی آپ سے اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، اپنے مال سے زیادہ محبت، سوائے اپنی جان کے. اپنی جان مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، نفس میں نہیں کہہ سکتا کہ میں. آپ نے فرمایا عمر، تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. مطلب یہ ایمان تو اب ان میں بھی تھا بڑے اونچے درجے، لیکن کمال کو نہیں جب تک کہ تیری جان سے بھی زیادہ میں تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. میں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیاری چیز ہے وہ کی بات کر رہے ہیں، وہ ایسے نہیں کر رہے کہ وہ، ورنہ تو حضرت عمر کہتے ہیں یار میرا تو اختیار ہی نہیں ہے، اپنی جان ہر ایک تو پیاری ہے، اب میں کیا کروں. پتہ تھا کہ بھئی وہ کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی اب میرے پر توجہ کرو اور مال و وقت اس پہ لگاؤ، آنکھیں کان دو. تو یہ اپنے نفس سے بھی، اپنے سے بھی زیادہ دو ان چیزوں کو اس طرف، تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جائے گی. تو اس طرح بات لمبی ہو جاتی، ورنہ میرا ارادہ تھا آپ کو اور بتانے کا آگے اس محبت کی بڑی یعنی اس کی دلچسپ اور لذیذ اور مطلب ہے کہ ہے ہی محبت کی بات. کہتے ہیں محبت ہے ہی اتنی میٹھی ہے، لیکن ہو تو جب پتہ بھی ہو اور صحیح محبت کرنے والی ہستیاں بھی وہ ہوں، اللہ پاک ہو، نبی علیہ السلام ہوں، اولیاء ہوں، تو پھر تو وہ عجیب و غریب منظر اور عجیب و غریب مطلب ہے کہ یعنی دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ دل کو وہ چیز ملتی ہے کہ جس کو وہ اصل چاہتا ہے، اور روح کو وہ چیز ملتی ہے جس کو اصل وہ چاہتی ہے. تو یہ جو روح کو آخری بات کر کے آج ختم کرتا ہوں، یہ آپ یاد کر لیں اچھے طریقے سے، پھر اگلی باتیں بتاؤں گا. کہ آپ جو کہتے ہیں بھئی اللہ کے ذکر میں سکون ہے. اب سوال یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن، روح اور قلب کو کیوں سکون اس میں ملتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، وہ بھی وہی وجہ ہے کہ عالم ارواح میں اس روح نے وہی کان والی بات کر رہا تھا، اللہ کا کلام ذکر سنا ہوا ہے. کیوں اس نے ایک دفعہ چکھ لیا. مثلا ایک دفعہ اگر آپ نے اچھا سالن یا آم یا ایسا پھل چکھ لیا ہے، اب آپ کو طلب ہوگی کہ کب وہ کہاں سے آئے. جیسے آم آتے ہیں جی، مالٹے آتے ہیں جی، چیزیں، یا کوئی ایسا پھل کھا لیا جی، ایک دفعہ چکھ گیا یار بڑا لطف آیا تھا. بندے اس ریسٹورنٹ پہ بار بار جاتے ہیں، اس ہوٹل پہ جاتے ہیں، بڑا لطف آیا تھا وہاں سے، یہ کھایا تھا، یہ پیا تھا یار، بڑی اچھی لسی بناتا ہے، یہ بڑی اچھی دال بناتا ہے. وہ کیوں؟ کہ انہوں نے کبھی اس کو چکھا تھا. تو روح نے
ساری تو کان دے دیا نا روح نے، آنکھ نہیں دی ابھی، کیونکہ اس نے مشاہدہ تو اللہ پاک کا نہیں کیا ہوا۔ دوسرا اس لیے پھر روح کو اسی ذکر میں سکون ملتا ہے جو اس نے پہلے سنا ہوا ہے، کیونکہ ایسا کوئی میٹھا ذکر، میٹھا کلام اور لذت والا کلام ہے ہی نہیں کائنات میں کہ اللہ پاک کا جو کلام ہے۔ دوسرا پھر روح نے کیا روح نے یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کا کلام بھی سنا، ادھر دیکھا بے شک وہ اس طرح یعنی دنیا میں آ کے دیں، لیکن وہاں بھی یعنی روح نے حضور علیہ السلام نے کیونکہ جواب پہلے دیا قالوا بلا، اور بہت ساری ارواح نے پھر توجہ بھی کی، سنا بھی اور دیکھا بھی، اور نبی علیہ السلام کو اس لیے ان کو اللہ پاک کے تذکرے میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں سکون ملتا ہے اور اطمینان ملتا ہے۔ وجہ وہی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہی کان اور آنکھ والی بات ہے، وہ ادھر سب سے پہلے اللہ پاک نے فٹ کر دی، اس میں یہی سنائی، یہی پیدا کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے تذکرہ آتا ہے، پھر جو ہے اور آگے اس محبت کا تذکرہ بڑھتا ہے، آگے پھر بندے کو اور سمجھ آتی ہے، پھر حاصل کرنے کے طریقے بھی پتہ چلتے ہیں۔ تو پھر الحمدللہ یہ مہینے ڈیڑھ کی بات ہے، مہینے بندہ اس جو نسخہ بتایا جائے اس پر عمل کرے، جس کو چاہے۔ میں نہیں کہتا بھائی غلط چیزوں سے محبت کریں، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ نسخہ جس کے لیے استعمال کر، تو بندہ ہر چاہتا ہے مجھے اللہ پاک کی محبت ہو، نیکی کی محبت ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اولیاء اللہ کی محبت ہو، تو وہ اس کو ہونا شروع ہو جائے گی۔ مہینے کی ڈیڑھ دو کی بات ہے، وہ ہونا شروع، اگر وہ واقعی کرے تو وہ انشاءاللہ کل کو عیسیٰ کو انشاءاللہ کل انشاءاللہ بتائیں گے، وقت ملا۔ اب آپ کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں اس کے متعلق، تو انشاءاللہ مجھے سمجھ نہیں آئی کس چیز کی، یہ مقصد ہوتا ہے پوچھنے کا۔ بعض کا اس بندہ ایکٹ چل پڑتا ہے جی، تو پیچھے سے کسی بھی صورت میں عزیز و اقارب بچوں کی بیوی کی صورت میں یا جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جی ان کی صورت میں کسی بھی حوالے سے وہ آگے رکاوٹ بن جاتے ہیں، جی جی ہاں جی اندر سے پھر وہ ریاکشن اس کا آتا ہے، چڑچڑاپن، غصہ، جی اس کا وہ کیا حال ہے؟ جی اس کا دیکھیں، جسے آپ نے فرمایا کہ جو چیزیں باہر والے بندے کرتے ہیں، دنیا کرتی ہے، جیسے آپ بیوی کا یا بچوں کا کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی غلط چیز ہوگی تو وہ غلط لگنی چاہیے بندے کے اندر، وہ احساس پر، یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ غلط چیز ہو تو اس کے، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اگر تو واقعی کو غلط چیز کر رہا ہے بندہ، تو فرمایا کہ اختیار ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، نہیں تو پھر جو ہے زبان سے روکو، نہیں تو دل میں یعنی برا بھی کم از کم سمجھو۔ تو اس کے بارے میں جو آپ فرما رہے ہیں، کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی الا یہ کہ بندہ خود غلط رد عمل اختیار کر لے، کیونکہ وہ ریاکشن کرنا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ بندے کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں وہ تصویر بھی بنی ہوئی ہے، میں ویسے بتا کہ بندے کے ساتھ وہ چیزیں پیش آتی ہیں، مثال کے طور پر جو اس کی مرضی ہے، آپ کی مرضی پوری ہوتی ہے، جو آپ چاہتے ہیں ہوتی ہے، بچوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں سارا، تو اس کا درست رد عمل کیا ہے؟ شکر کرنا، قدردانی، اور اللہ کی طرف جو ہے نسبت کرنا اس نعمت کو۔ یہ ضروری ہے کہ شکر میں کہ اللہ جس کی طرف سے آیا ہے اس کی طرف سے جو ہے وہ نسبت کرنا۔ اور اگر مثال کے طور پر مصیبت آ گئی، آپ کی مرضی کے خلاف کچھ ہو رہا ہے، بچے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، تو وہاں پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خدائی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اللہ پاک نے جو اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کہ بھئی جس کو وہ چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے مطلب یعنی عزت دے دے، جس کو چاہے شفا دے دے۔ وہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ آپ کا کام بھی ہے ان پر صرف میسج پہنچانا، وعلینا الحساب، حساب لینا وہ میرا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، آپ کا رہنمائی کرنا۔ تو دوسرا جو رد عمل یعنی چیز ہوتی ہے بندے کے ساتھ کہ ایسی چیزوں وہ کرتے ہیں کہ جو بندے کو پسند نہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں چڑچڑا پن،
ہو جاتا ہے، تو وہ صرف اس کا جواب نہیں دے رہا، کوئی بھی چیز آپ کی مصیبت ہے آپ کے لیے، وہ پریشانی ہے آپ کے لیے، اس کے لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ تم صبر کرو، صبر رد عمل، نعمت کا رد عمل شکر، اور جو چیزیں ناپسند ہیں جیسے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ان کا رد عمل درست جو ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ بیلنس میں رہیں، اپنے آپ کو آؤٹ آف بیلنس، توازن خراب نہ ہونے دیں کہ بھئی آپ کو کتنا اختیار ہے، کتنا آپ کو اختیار ہے، اگر ان کو سمجھنے سمجھانے کا بس اتنا ہی کر کے بس ٹھیک ہے، پھر اس ٹینشن نہ لیں بعد میں۔ صبر کا معنی ہے روکنا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا۔ بھئی پریشانی آئی یا کسی نے کوئی ایسا کیا تو اب ایسا نہ ہو کہ آپ وہ رد عمل میں اللہ ہی کی نافرمانی شروع کر دیں، بھئی اتنا ریاکشن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں چڑچڑا پن یا کوئی اس طرح کی کوئی مطلب یعنی وہ چیز، تو وہاں اللہ پاک نے یہ صبر، اب لوگ دل ایسے کرتا ہے، ابھی دل یہ پیدا ہو، دل یہ کرتا ہے، بڑی ٹینشن ہے، بس دیکھیں برداشت، صبر برداشت کو بھی کہتے ہیں، تو وہ تو ضرورت ہی وہاں ہوتی ہے کہ جہاں واقعی وہ چیزیں خراب ہو رہی ہوں، جو کہتے ہیں میں نہیں جی ایسی بات پہ میں صبر نہیں کر، ایسی بات پہ میں، تو اچھی باتوں پہ صبر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اچھے طریقے سے صبر کی، برداشت کی وہیں ضرورت ہوگی نا جہاں، تو صبر کا معنی ہے کہ روکنا اپنے آپ کو اور اللہ سے کی طرف رجوع کرنا، تو یہ چیز ہے۔ تو اس کے بارے میں صرف بیوی بچوں کا نہیں، ساری دنیا، شیطان، نفس، یہ چیزیں اگر بندے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں تو آپ کا یہی کام بنتا ہے کہ اگر وہ نعمت ہے تو پھر اگر وہ فائدہ ہو رہا ہے، نعمت ہے تو پھر شکر کریں، اگر وہ مطلب صحیح نہیں تو صبر کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، خود صبر کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی نافرمانی ہو، ان کے متعلقہ ان کے حق حقوق پھر بھی دیں، اور اللہ کی طرف رجوع کریں، دعا کریں جیسے انبیاء علیہ السلام نے اپنا کیا۔ اسی طرح یا پھر بندہ بعض دفعہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کا رد عمل تواضع ہے، عبدیت ہے، اخلاص ہے، نیکی کے رد عمل میں بندے میں اور تواضع، عجز، یعنی اگر وہ عبادت کر رہا ہے تکبر پیدا ہو رہا ہے تو یہ غلط رد عمل، یہ اس کو پھر دور لے جائے گا اللہ سے۔ اسی طرح گناہ، دیکھیں گناہ کتنی بری چیز ہے، لیکن اس کا وہ رد عمل اگر بندہ درست اختیار کرے تو نتیجہ اس کا بھی بندے کے حق میں ہو جاتا ہے۔ کیا؟ یعنی گناہ کا رد عمل اگر وہ توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، تو وہ اس نیکی سے اچھا ہے جس کے نتیجے میں غلط رد عمل ہوتا ہے کہ وہ تکبر پیدا ہو رہا ہے اور گناہ کر کے اس میں عاجزی پیدا ہو گئی، شرمندگی پیدا ہوئی۔ گناہ تو بری چیز ہے، لیکن وہ اس کی اچھی چیز جو رد عمل، کیونکہ اللہ پاک جیسے قرآن مجید میں فرمایا کہ یخرج الحی من المیت، کہ مردہ سے اللہ پاک زندہ نکالتا ہے، دیتا ہے، اور زندہ سے یعنی اللہ کے اختیار، تو بندے نے غلطی کی، اب اس نے اتنی توبہ طائب کیا تو معافی مانگی، اس سے جو وہ خیر اپنا نکل آئی اس کی وجہ سے۔ تو یہ چار چیزیں ہوگی نا، کوئی بھی آپ کا حال یا آپ کی زندگی میں معاملات ان چار سے باہر نہیں، یا کوئی نعمت میں گزر رہے ہوں گے آپ، یا مصیبت میں گزر رہے ہوں گے، یا نیکی میں گزر رہا ہوگا وقت، یا گناہ میں، چار ہی چیزیں ہیں۔ تو نعمت کا رد عمل شکر، اور مصیبت یا اس طرح رد عمل صبر، یعنی کنٹرول رکھیں، آؤٹ آف کنٹرول، یا اتنا چڑچڑا پن ہو کہ بندہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دے اور فتنہ فساد بنا لے، وہ نہ۔ تیسرا جو ہے نیکی کا رد عمل عبدیت، تواضع، اور پھر یعنی شکر، یہی، اور گناہ کا رد عمل، گناہ ہو جائے یا کسی طرح بھی تو پھر جو ہے وہ استغفار اور توبہ یہ کرے انشاءاللہ۔ رکاوٹ تو بنیں گی چیزیں، یہ تو اللہ نے خود فرمایا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
قل اونبئکم بخیر من ذالکم کہ بھئی یہ عورتیں اور یہ سونا چاندی پیسہ دولت مکان سواریاں گاڑیاں بھئی ان کی یہ مزین تو ہے انسان کے لیے زینت یعنی مزین کشش اس میں موجود ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ سیمپل کے طور پر دی گئی ہیں، اصل چیزیں وہ جنت میں ہیں، ان کی جو اصل وہ جنت میں ہے۔ اللہ ہمیں بتایا قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اللہ پاک نے فرمایا یہ سیمپل دکھائے گئے ہیں، ابھی تمہیں میں نے اعلیٰ چیز ہم سیمپل پر ہی مار مٹے ہیں۔ میں چھوٹی سی یہ گاڑی بھئی یہ آپ کو نا اگلے سال آپ کو یہ اس کا ماڈل ہے آپ کو ملے گی بہت بڑی گاڑی یا جو ہم اس نہیں ہم نے یہی لینا ہوا ہے بھئی یہ اس سے دکھانے کے لیے ہے، یہ نہیں ہم نے یہی لینا ہے۔ آپ کو مکان کا ماڈل مطلب ہے اس کے 50 کمرے ہیں محل بنا ہوا ہے، یہ جی ماڈل آپ کو دیا گیا ہے، تو آپ نے صرف جو ہے نا آپ ایسا کریں گھر جا کے 100 روپیہ لے آئے تو اور مہینے کا جمع کرا دیں تو سال بعد آپ کو یہ ہے نہیں مجھے یہی دے، وہ کہتا ہے میں یہ ماڈل ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف دکھانے کے لیے ہے، آپ اس کی تیاری کرو۔ مکان 100 روپیہ کوئی مشکل ہے، یہ اس میں تو آپ رہ بھی نہیں سکتے، یہ تو چھوٹا سا ماڈل ہے اس میں کیا رہے، نہیں مجھے تو لڑنا شروع، تو اب کیا حماقت ہے، یہی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سیمپل دکھا رہا ہے ادھر بھئی یہ عورتیں ہیں جنت میں، اصل عورتیں ادھر ہیں حوریں ہیں، یہ مکانات ہے جنت، یہ اس میں تم رہ نہیں سکتے، جس طرح یہ سیمپل میں نہیں بندہ رہ سکتا ماڈل میں، اس طرح اس دنیا میں بھی نہیں رہ سکتا، اس نے جانا ہی جانا ہے، آپ نہیں چھوڑیں گے دنیا چھوڑ دے گی آپ کو۔ تو وہ اللہ پاک اس آیتوں میں فرمایا ہے کہ قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار وازواج مطہرۃ من اللہ ورضوان من اللہ اکبر واللہ بصیر بالعباد۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اصل چیزیں وہاں ہے، یہ صرف تمہارے لیے ایک یعنی سیمپل دکھائے گئے ہیں کہ تم تھوڑی سی محنت کر لو، اصل چیزیں تمہیں ہمیشہ کے ملے گی۔ ازواج مطہرہ یعنی پاک بیبیاں، مطلب جن میں جو مطلب یعنی وہ کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی شے نہیں۔ یہاں جس طرح آپ بیوی کا بچوں کا تو یہاں تو ان میں عیب بھی ہوں گے، یہاں تو مطلب کوئی مسلمان ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی ہے، ہر ایک اپنا۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا، اگر آپ کو قرآن جی یاد ہے آپ کو نہیں، آگے آپ یہ پڑھیں الصابرین، جہاں سے شروع کیا، یہ ملے گا ان کو کہ جو تھوڑا سا صبر کریں۔ بھئی کاشتکار ہے وہ بھی تو صبر کرتا ہے نا بیج ڈال کے، کہ دوسرے دن آ کے زمین کھودنا شروع کر دے، نکلے گی کوئی شے اس میں، ہفتے بعد آگے تھے کتنا کو اگ گیا، تو تباہی کرنی ہے اس نے آپ نے، تو مطلب صبر کر میں بھئی آپ کچھ تھوڑا رکے۔ تو یہ اس آیتوں میں اللہ پاک نے بتایا کہ دنیا کی حقیقت بتائی ہے کہ یہ سیمپل دیے گئے ہیں، آپ نے تھوڑا سا صبر کرنا ہے، محنت، آپ کو اصل چیزیں ملے گی، اصل ملے گا، یہ نقلی مقلی مال ہے، تو یہ صرف آپ کو ماڈل کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو مصیبتیں ہیں وہ بھی ماڈل کے طور پر دکھائی گئی ہیں، اصل مصیبت اور اصل عذاب جہنم کے ہیں۔ یہ جو دنیا، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخار بھی یہ جہنم کے انگاروں میں سے انگارہ ہے، یعنی وہاں کی آپ نے نسبت جوڑ دی، کوئی یعنی یہ یاد ہے۔ تو یہاں کی جو مصیبتیں ہیں، جو لوگ جیسے خودکشی، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں کہ بھئی وہ یہاں کی پریشانیوں سے جا رہے ہیں، وہ آگے جو آنے والا عذاب ہے وہ اس سے اربوں خربوں دفعہ زیادہ چیزیں آنے والی ہیں، تو مطلب وہ تو بندہ کبھی نہیں کرے گا، تو اس لیے تو یہ چیز ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ ساری چیزیں آپ پوچھ رہے ہیں، یہ ٹریننگ سے ہوگا، یعنی بندہ مشق کرے گا، تو آپ بھی تزکیہ کا یہ کورس شروع کریں، اس میں پھر یہ پیدا ہو جائے گی بندے میں چیز۔ وہ بات آپ پوچھ لیں جو محبت والی جو بتا رہا تھا، بھئی وہ سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ جو نہیں آئی پوچھ لیں پھر، کیونکہ پھر میں پوچھوں گا تو پھر آپ کہیں گے یاد نہیں رہا۔ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اور کوئی سوال کوئی؟ بیچ میں ایک بات لکھی ہوئی ہے یہ جہنم کی تذکرے میں آخری صفحات، جی اس میں وہ ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا جہنم میں جنات کو آگ کا عذاب نہ دیا جائے گا اس لیے کہ یہی تو ان کی تباہ سرشت ہے، لہٰذا اس سے اسے
کوئی دکھ نہ پہنچے. نظام حریر اور سردی سے عذاب دیا جائے گا. دنیا کے اندر بھی جنات سردی سے سخت کرتے ہیں، چنانچہ موسم گرما بھی وہ ٹھنڈی ہوا سے چلنے سے بچتے ہیں، ٹھنڈی ہوا سے جنگلی قدموں کی طرف بھاگتے ہیں. جن اور شیاطین پانی میں کبھی داخل نہیں ہوتے. اگر کسی کو پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی کی سطح پر آ جائے گا اور اس طرح فنا ہو جائے گا جیسے ہم میں سے کوئی آگ میں پڑنے کی فنا ہو. اور سورۃ صاد کے اندر اور ایک اور مقام ہے قرآن پاک کے اندر وہ غوطہ لگانے والے جنات کا ذکر بھی ہے. تو یہ تھا کہ بھائی کس طرح وہ جی ہوتا. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں انسان ہے تو مٹی سے بنا ہوا ہے، تو عام طور پر جو ہے مٹی سے اس کی ہے، لیکن وہ مٹی جب اس کے اندر آ گئی تو یہ اس کی حقیقت میں، تو اس کو اگر ہم کہیں مثلا بھئی کوئی بندہ ہے، انسان ہے، یہ اس کا مزاج یہ ہے مٹی، پانی میں یہ بندہ جائے گا تو ڈوب جائے گا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ پانی میں جائے گا تو وہ ڈوبے گا، مر جائے گا. یہ چیز انسان مچھلی نہیں ہے، اس کی حقیقت ہے. لیکن بعض انسان جاتے بھی ہیں پانی میں، انہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے، مطلب کرتے ہیں، کسی نے کوئی چیز اختیار کر لی، کسی نے کوئی چیز یعنی اپنا غوطہ خور بھی ہے، ان کا اپنا ایک انتظام ہوگا. مطلب یہ کہ یہ عام ان کا مزاج بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ چیزیں مطلب ہے کہ ان کی مزاج کے خلاف ہیں. حالانکہ وہ آگ سے بنے ہیں، لیکن آگ سے بھی اگر زیادہ آگ ہوگی تو ان کو تکلیف ہوگی، لیکن پھر بھی ان کے لیے وہ تھوڑے سے مانوس ہیں. جس طرح انسان مٹی سے مانوس ہے، لیکن جو ہے جیسے کسی نے پوچھا تھا نا وہ کسی بزرگ سے کہ بھئی جنات جو آگ سے بنے ہیں تو وہ آگ سے ان کو کیا تکلیف ہوگی دوزخ میں، تو انہوں نے پتھر اٹھا کے اس کے مارا ایک سخت یا کوئی، تو وہ جی حضرت صاحب آپ نے جواب دینا ہے، نہیں جواب دینا نہ دیں، مارے تو نہ. تو انہوں نے کہا یہ جواب ہی دیا ہے، تم بھی مٹی سے بنے ہوتی ہے، پتھر بھی مٹی سے ہے، اب درد کیوں ہے تمہیں؟ مطلب یہ پوچھتے ہو کہ بھئی جن آگ سے بنے ہیں تو وہ شیطان جو ہے تو وہ دوزخ میں جائیں گے تو ان کو تکلیف کیسی ہوگی. تو اب آپ کو جواب مل گیا ہے. آپ کو میں نے ابھی آپ کہیں نا جی مٹی سے بنا ہے تو مٹی بھی تکلیف، مطلب وہ عام طور پر وہ مٹی سے چلو یعنی مطلب وہ عام قانون یا کہہ لیں بھئی طریقہ بیان ہو رہا ہے. تو وہ تبھی ہے کہ جب جنات جس ہیٹ سے بنے ہیں مثال کے طور پر وہ اسی درجے کی ہیٹ ہو تو پھر تو واقعی ان کو، لیکن اگر وہ ان کا ٹمپریچر ہے 100، جہنم کی ڈگری ہے 5 لاکھ، تو وہ تو جہنم کی آگ بھی دوسری آگ سے پناہ چاہتی ہے، اتنی مطلب یہ نہیں سکتی ہے. لیکن ہاں یہ بات درست ہے کہ ہے وہ آگ مانوس، اس لیے زیادہ تکلیف دینے کے لیے ان کے لیے زیادہ تکلیف ہے، عذاب جو چکھیں وہ ہے کہ اس کی طبیعت کے خلاف ان کی چیز دی جائے. قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے زمہر یعنی ٹھنڈک، یعنی وہ آگ سے بنے ہیں، ٹھنڈ جو ہے تھوڑی سی بھی ٹھنڈ ان کو بڑی تکلیف دیتی ہے. لیکن جو ہے ایکسٹرا آرڈینری چیزیں انسانوں میں بھی بعض دفعہ ہوتی ہیں اور جنات میں بھی ہوتی ہیں. پھر ان کی جس طرح فرشتوں کی بڑی قسمیں ہیں، انسانوں کی بھی دیکھ لیں قسمیں ہیں. کوئی انسان پہاڑوں میں رہ رہے ہیں، ان کو پہاڑوں پر کوئی جنگلوں میں رہ رہے ہیں، کوئی پانیوں کے نزدیک رہتے ہیں، مطلب ہے ان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. کوئی جنگل ہے، کوئی سرد علاقے کے رہنے والے ہیں، وہ ان کو گرمی بڑی لگتی ہے. اسی طرح جنات کی بھی جو ہے کئی یعنی قسمیں ہیں. کوئی اڑنے والے ہیں، کوئی چلنے والے ہیں، کوئی کسی قسم والے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ یہ بعض دفعہ ایک خاص یعنی وہ تناظر میں عام یعنی بات ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے یہ اس طرح کی بات ہے. عام طور پر یعنی جو عام جنات ہیں زیادہ تر جو پھر چل رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے واقعی ٹھنڈک، کیونکہ جب ہوا چلتی ہے تو یہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ یعنی ان کے لیے یہ عام کے لیے پانی میں بندہ کوئی داخل ہو جائے تو عام جنات ادھر نہیں مطلب یعنی جا سکتے. اور اسی طرح جو ہے بندہ جو اس لیے کہتے ہیں بھئی نہائے دھوئے جو وضو کرتا ہے مطلب ہے اس سے ویسے ہی یہ چیزیں دور مطلب ہے کہ بہت ساری حفاظت ہو. جیسے آپ نے فرمایا وضو شیطان سے حفاظت ہے، غسل سے بندہ جو ہے وہ، اور فرشتے دور ہو جاتے ہیں. اگر بے ناپاک ہے جنات اس کے پاس آتے ہیں، جو گندا بندہ رہتا ہے تو ان کو جو یعنی چیزیں پسند ہے. تو عام یہی ہے بات کہ بندہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں واقعی سردی اور چیزیں
ان کے مزاج کے خلاف ہے، لیکن بعض دفعہ وہ سردی میں چلے بھی جاتے ہیں. جس طرح انسان جو ہے وہ بعض دفعہ گرمی کے ایسے علاقے ہیں جہاں بندہ رہ رہے ہیں اور نہیں ایسکیموز ہیں، وہ ساؤتھ پول میں نارتھ پول میں رہ رہے ہیں، لیکن عام بندہ ادھر مر جائے گا. اس طرح بہت گرم علاقے ہیں، تو وہ پھر مزاج میں مختلف، حالانکہ انسان تو ایک ہی قسم ہے. اسی طرح پھر جنات تو ان کی قسمیں بھی یعنی بڑی ہیں، کوئی ہوا میں اڑنے والے جیسا میں نے کہا، کوئی زمین والے بھی ہیں، لیکن عام جو زیادہ ان کی تعداد ہے وہ یہ اس کا تذکرہ جو ہے ہو رہا ہے. استغفر اللہ العظیم. ٹھیک ہے پھر، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. ماشاء اللہ.